ناظرین آداب، 23 دسمبر 2025 مطابق 2 رجب کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ اتر پردیش کی یوگی آدتیہ ناتھ حکومت نے پیر کو مالی سال 2025-26 کے لیے اسمبلی میں کروڑوں روپے کا ضمنی بجٹ پیش کیا۔ وزیر خزانہ سریش کھنہ نے 24,496.9 کروڑ روپے کا بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے ہمیشہ اپنے ویژن کے مطابق کام کیا ہے۔ اس دوران ایوان میں کافی ہنگامہ آرائی بھی دیکھی گئی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ایک بیان پر اعتراض کرتے ہوئے سماجوادی پارٹی کے اراکین نے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ہنگامہ اتنا بڑھ گیا کہ بجٹ پیش ہونے سے پہلے ہی سماجوادی پارٹی کے اراکین نے ایوان سے واک آؤٹ کر دیا۔ یوگی حکومت نے ضمنی بجٹ میں ریاست کے بڑے طبی اداروں کو تنخواہی گرانٹ، غیر تنخواہی گرانٹ، پیشہ ورانہ خصوصی خدمات اور مختلف مدت کے لیے اضافی رقم فراہم کی ہے۔ لکھنؤ اتر پردیش اسمبلی کا سرمائی اجلاس جاری ہے۔ اس دوران سماجوادی پارٹی مختلف مسائل پر حکومت کو گھیرنے میں مصروف ہے، جس میں کوڈین والے کف سرپ کا معاملہ سب سے اہم ہے۔ اس معاملے پر سماجوادی پارٹی نے اجلاس کے شروع سے ہی حکومت کے خلاف مورچہ کھول رکھا ہے۔ اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ ایوان میں کوڈین پر بحث کی جائے، وہیں حکومت اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہے۔ اپوزیشن کے مطالبے کے جواب میں پارلیمانی امور کے وزیر سریش کھنہ کا کہنا ہے کہ کوڈین کی وجہ سے ایک بھی موت نہیں ہوئی ہے۔ حکومت جب اپنا موقف رکھ رہی ہے کہ کوئی موت نہیں ہوئی تو اس میں کسی کو کیا پریشانی ہے۔ اس دوران اسمبلی میں زبردست ہنگامہ ہوا۔ وندے ماترم کے 150 سال مکمل ہونے کے موقع پر اتر پردیش اسمبلی میں منعقدہ خصوصی بحث کے دوران حکومت اور اپوزیشن کے لیڈروں نے اسے تحریک آزادی کا مشترکہ ورثہ قرار دیتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس بحث کے دوران تاریخ، حب الوطنی اور موجودہ سماجی تناظر پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے پیر کے روز مشہور عالم صوفی بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے 814ویں عرس کے موقع پر اجمیر درگاہ میں چادر پیش کی گئی اور ملک میں امن، چین اور بھائی چارے کے لیے دعا مانگی گئی۔ مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور کرن رجیجو مرکز حکومت کی جانب سے بھیجی گئی چادر لے کر اجمیر پہنچے تھے۔ سپریم کورٹ نے اجمیر واقع خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ سے متعلق داخل ایک مفاد عامہ عرضی پر فوری سماعت سے انکار کر دیا ہے۔ یہ عرضی وشدینی سناتن سنگھ کے سربراہ جتیندر سنگھ اور وشنو گپتا کی طرف سے داخل کی گئی تھی۔ عرضی میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اجمیر واقع خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ پر وزیر اعظم دفتر کی طرف سے ہر سال چڑھائی جانے والی چادر کی روایت فوراً روک دی جائے۔ چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت نے عرض دہندہ کی طرف سے پیش وکیل سے کہا کہ 26 دسمبر یا 29 دسمبر کو عدالت اس سلسلے میں سماعت کر سکتا ہے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی بی جے پی پر آج ایک سنگین الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیسوں کے دم پر بنگال میں مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے بی جے پی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے عزم ظاہر کیا کہ میں بی جے پی کو ملک سے ختم کر کے ہی دم لوں گی۔ اگر میں بنگال جیتتی ہوں تو میں ان سے دہلی چھین لوں گی۔ سماجوادی پارٹی کے سینئر ایم ایل اے شیو پال یادو نے اسمبلی میں خطاب کے دوران وندے ماترم کے حوالے سے کہا کہ وہ اس مقدس نعرے کو سلام کرتے ہیں جو صرف ایک گیت نہیں بلکہ آزادی کا نعرہ ہے۔ مسٹر شیو پال یادو نے کہا کہ بنکم چندر نے اپنے ناول آنند مٹھ میں وندے ماترم کو جگہ دی تھی۔ اس دور میں جب بولنا بھی بغاوت سمجھا جاتا تھا تب یہ گیت آزادی کی مشعل بن کر ابھرا۔ انہوں نے کہا کہ اس گیت میں پورے ملک کی روح سمائی ہوئی ہے اور اسے مجموعی طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر اجے تنیجا کو ان کی شاندار تعلیمی قیادت، مؤثر انتظامی صلاحیتوں اور سماجی بہبود کے میدان میں نمایاں خدمات کے اعتراف میں آگرہ رتن اعزاز سے نوازا گیا۔ اس تقریب کی مہمان خصوصی وائس چانسلر پروفیسر آشو رانی اور مہمانان ذی وقار کی حیثیت سے مہن یوگیش پوری، مرکزی وزیر ایس پی سنگھ بگیل، کلدیپ پھاٹک، روچی چترویدی، راہل چترویدی اور مہیندر کھنڈیوال نے شرکت کی۔ اس اعزاز کو قبول کرنے کے بعد اپنے خطاب میں وائس چانسلر پروفیسر اجے تنیجا نے کہا کہ آگرہ رتن اعزاز ان کے لیے کسی ایک فرد کی ذاتی کامیابی نہیں بلکہ یونیورسٹی کے اساتذہ، ملازمین اور طلباء کی مشترکہ محنت، لگن اور وابستگی کا اعتراف ہے۔ پروفیسر اجے تنیجا کو اس باوقار اعزاز سے نوازے جانے پر خواجہ معین الدین چشتی زبان یونیورسٹی کے فیکلٹی، افسران اور عملے کے اراکین نے دل مسرت اور فخر کا اظہار کرتے ہوئے انہیں پرخلوص مبارکباد پیش کی۔ اساتذہ نے کہا کہ یہ اعزاز نہ صرف پروفیسر تنیجا کی علمی اور انتظامی صلاحیتوں کا اعتراف ہے بلکہ پوری یونیورسٹی کے لیے باعث اعزاز اور حوصلہ افزا لمحہ ہے۔ فیکلٹی اراکین نے اس موقع پر اس اعتماد کا اظہار کیا کہ پروفیسر اجے تنیجا کی قیادت میں یونیورسٹی آئندہ بھی تعلیمی معیار، تحقیق، اختراع اور سماجی خدمات کے میدان میں نئی بلندیوں کو چھوتی رہے گی۔
इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में उत्तर प्रदेश ज़रिए तहकीकाती काउंसिल के ताबून से तरक्की याफ्ता भारत के लिए एआई और रोबोटिक्स पर मबनी स्मार्ट ज़राअत के मौजू पर 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ। इफ्तिताही सेशन में मुल्क व बैरून मुल्क से आए तालीमी माहिरीन, साइंसदानों, मुहक्किकीन, पॉलिसी साजों, सनत के माहिरीन, ज़राअत के कारोबारी अफराद और तरक्की पसंद किसानों ने शिरकत की। इस दौरान ज़री शोबे में मसनूई ज़हानत, रोबोटिक्स और स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ के किरदार पर तफसील से गुफ्तगू की गई ताकि मुस्तकबिल की ज़राअत को मज़ीद ताकतवर और लचकदार बनाया जा सके। अवधनामा में शहर जहानुमा खबरों के मुताबिक गजा में इसराइली फौज की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। फायरिंग से मजीद 2 फिलिस्तीनी शहीद हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मकबूजा इलाके में इसराइली फौज ने ऑपरेशन करते हुए एक बच्चे समेत 2 फिलिस्तीनियों को शहीद किया। दूसरी जानिब गजा शहर में इसराइली बमबारी से तबाहाल इमारत गिरने से 4 फिलिस्तीनी शहीद हुए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक 10 अक्टूबर की गजा जंगबंदी के बाद से अब तक 46 खस्ताहाल इमारतें गिर चुकी हैं, जिनमें 18 फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं। वाज़ेह है कि इसराइली काबीना ने मकबूजा मगरबी किनारे में फिलिस्तीनी सरजमीन पर मजीद 19 नई यहूदी बस्तियों की तामीर की भी मंजूरी दे दी है। महर खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने यूरेशियन इकनॉमिक यूनियन के साथ मुद्दती स्ट्रेटेजिक ताउन को मजबूत इलाकाई निज़ाम और इक़्तिसादी खुदमुख्तारी की बुनियाद करार दिया है। तफसीलात के मुताबिक सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने रूस में मुनक़िदा EAEU के सरबराही इजलास के मौके पर ईरान के सफ़ीर कासिम जलाली के जरिए अपना पैगाम भेजा। इजलास में रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान के सुदूर और आर्मेनिया के वज़ीर आज़म समेत यूनियन के 5 रुकन ममालिक के रहनुमाओं ने शिरकत की। सदर पेज़ेश्कियान ने रूस की मेज़बानी को सराहते हुए शुरका को नए साल की मुबारकबाद दी और कहा कि ईरान और EAEU के दरमियान ताउन एक तवील मुद्दती हिकमत अमली है, जिसका मकसद इलाकाई ताकत कायम करना, कौमी खुदमुख्तारी को मजबूत करना, नक़ल हम और तिजारती रवाबित को फ़रोग़ देना, टेक्नोलॉजी की तरक्की, मुश्तरका मालियाती और बैंकिंग ढांचे कायम करना और अवामी रवाबित को वुसअत देना है। एक अमरीकी डेमोक्रेटिक कांग्रेस रुकन ने बांग्लादेश में अक़लियती हिंदू बरादरी के एक शख्स के कत्ल की मजम्मत की है और बांग्लादेश इंतज़ामिया पर जोर दिया है कि वो मजहबी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। डेमोक्रेटिक कांग्रेस रुकन राजा कृष्णमूर्ति ने पीर को कहा कि बांग्लादेश में ख़तरनाक अदम इस्तेहकाम के दरमियान दीपू चंद्र दास की टारगेट किलिंग से वो हैरतज़दा है। मिस्टर कृष्णमूर्ति ने एक बयान में कहा कि बांग्लादेश की हुकूमत को एक तेज़, मुकम्मल और शफ़ाफ तहक़ीक़ात करनी चाहिए और ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा.com पर विजिट करें।